اللہ کے پسندیدہ بندے، دنیا میں رہنا انسان کی ضرورت ہے اور ضرورت کو ضرورت ہی سمجھنا چاہیے۔ اسے شوق بنانا عقل مندی نہیں ہوتی۔ شوق و تمنا اسی بات کی ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبولیت و محبوبیت نصیب ہو۔ اگر یہ اعزاز مل جائے تو دنیا انسان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ زندگی بھر دنیا کے پیچھے پڑا رہنے کے باوجود نہ تو سکون پاتا ہے اور نہ اسے حقیقی عزت نصیب ہوتی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں، مال و دولت میں اضافہ خوش نصیب ہونے کی نشانی نہیں، یہ آزمائش بھی ہو سکتی ہے، تاہم وہ شخص یقیناً مقدر کا سکندر ہے جسے بارگاہ الہی میں قرب و وجاہت نصیب ہو جائے اور رب تعالیٰ اسے اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ رب تعالیٰ جسے چاہے پسند فرما لے، اس کی رحمت کسی ضابطہ کی پابند نہیں، تاہم اس نے قرآن حکیم میں کچھ ایسے اعمال کا ذکر فرمایا ہے جن کی برکت سے بارگاہ الہی میں مقبولیت و محبوبیت نصیب ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اطاعت پر صبر کریں۔ رب تعالیٰ کی فرما برداری میں اگر کوئی مشکل آتی ہے تو بھی اطاعت میں کوتاہی نہ کریں۔ نافرمانی سے بچنے پر صبر کی عادت اپنائیں۔ گناہ سے بچنے کے لیے مشقت اٹھانا پڑتی ہے تو اسے سعادت سمجھیں اور ہرگز گناہ کے قریب نہ جائیں۔ آزمائشوں میں صبر اختیار کریں۔ مصیبت آئے تو رضائے الہی پر راضی رہیں۔ خوب پاک رہنے والوں سے خالق کائنات جل جلالہ پیار فرماتا ہے، چنانچہ ہم پر لازم ہے کہ بلا وجہ پاک چیزوں کو ناپاک ہونے سے بچائیں اور نجاست سے متعلق لاپرواہی کا مظاہرہ نہ کیا کریں۔ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جائے تو اسے شرعی طریقے کے مطابق پاک کریں۔ اس بات کا شعور بیدار کریں کہ صاف ہونا اور ہے جبکہ پاک ہونا کچھ اور ہے۔ صفائی بلا شبہ اچھی چیز ہے، مگر پاکیزگی کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے اور اسے اختیار کرنا لازم ہے۔ بدن اور لباس وغیرہ کو پاک رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بھی پاکیزہ رکھیں، یہ دونوں جہان کی سعادتوں کا ذریعہ ہے۔ کثرت سے توبہ کرنے والے اللہ کریم کو بہت پسند ہوتے ہیں، لہٰذا اگر ہم سے کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر ہرگز اصرار نہ کریں، فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے اس سے اجتناب کریں۔ توکل کرنے والے خوش نصیبوں کو درجہ محبوبیت عطا ہوتا ہے، چنانچہ ہمیں چاہیے کہ رب تعالیٰ کے بنائے ہوئے دنیاوی نظام کے مطابق اسباب کو اختیار کریں، مگر نظر ہمیشہ مسبب الاسباب پر رکھیں۔ ہر خیر اسی کی رحمت سے نصیب ہوتی ہے۔